الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد فتح القرآن فكأنما شهد فتوح المسلمين ومن شهد ختم القرآن فكأنما شهد حين تقسم الغنائم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم گر تو خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن بجز قرآن زیستن. معزز سامعین کرام، عزیز دوست اور بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، مسلمان بہنوں، اہل محلہ، قرآن کریم کے آیات مبارکہ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ میں سے چند اجزاء کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد مجھے اور آپ کو بلکہ تمام عالم اسلام کو صحیح معنوں میں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے میں قاری صاحبان کو جنہوں نے قرآن کریم تراویح میں پڑھ کر مکمل کیا، ختم کیا، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے بعد ان کے والدین محترمین کو، ان کے تمام معاونین اور انصار کو، اور پھر انتظامیہ کو، اور انتظامیہ کی طرف سے محلے والوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے یہ انتظام کیا ہے تو جا کر ہمارے قراء حضرات نے، حفاظ حضرات نے قرآن کریم ہمیں سنا دیا ہے تراویح میں. تو قرآن کریم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. قرآن کریم کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا. ایک ہے قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کا پڑھنا، اور ایک ہے قرآن کریم کا مقصد. تو ظاہر سی بات ہے کہ اصل میں قرآن کریم ایک مقصد ہے، یہ ایک آئین ہے، ایک دستور ہے، ایک قانون ہے. جیسے اسی قرآن کریم کے اندر یہ رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو اسلام کیا چیز ہے؟ قرآن کریم نے اس کو پیش کیا ہے، اور اس کا مختصر خلاصہ اس آیت میں ہے کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ کفر اور شرک کے اندھیروں سے، گناہ، معصیت اور نافرمانی، بغاوت اور شقاوت کے اندھیروں سے نور ہدایت کی طرف آ جائیں، نور اسلام کی طرف آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کی طرف آ جائیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہدایت و تعلیمات کی طرف آ جائیں. تو یہ قرآن کریم کا مقصد ہے. اب قرآن کریم کے اسی مقصد کو دوسری جگہ بھی بیان فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، وبینات من الھدی والفرقان. یہ ہدایت کے واضح دلائل اس کے اندر موجود ہے، اور فرقان یہ فرق کرنے والا کلام ہے، یہ فرق کرنے والی کتاب ہے.
کہ قرآن کریم یہ فرق کرنے والا ہے حق اور باطل میں، قرآن کریم فرق کرنے والا ہے جائز اور ناجائز میں، قرآن کریم فرق کرنے والا ہے صحیح اور غلط میں۔ تو قرآن کریم کو صحیح معنوں میں اس پر ایمان کس کا ہوگا؟ جو حق اور باطل میں فرق کرے، جو صحیح اور غلط میں فرق کرے، جو جائز اور ناجائز کو دیکھے، تب تو وہ قرآن کریم کے پر ایمان لانے والا ہے۔ اور اگر وہ اپنی مرضی کر رہا ہے تو یہ اپنے دعوے میں جو ہے غلطی ہوگی کہ دعویٰ کچھ ہے اور کر کچھ رہا ہے۔ وہ ایک عربی شاعر کہتا ہے نا، تعصل الہ و تظہر حبہ ان ھذا لعمری فی الفعل بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ لان المحب لمن یحب مطیع۔ وہ کہتا ہے کہ تعصل الہ و تظہر حبہ، کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے اور دعویٰ محبت کا کر رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اصل میں اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے۔ تو عربی شاعر کہتا ہے کہ تعصل الہ و تظہر حبہ، کہ کر رہے ہو نافرمانی اور دعویٰ محبت کا کر رہے ہو۔ کہتے ہیں ان ھذا لعمری فی الفعال بدیع، یہ تو زمانے میں ایک عجیب سی بات ہے، یہ زمانے میں ایک عجیب سی بات ہے کہ کہہ کچھ رہا ہے اور کر کچھ رہا ہے۔ اس کی مثال تو یہ بھی ہے نا کہ کسی آدمی نے ڈنڈا اٹھا کے کسی کے اوپر رکھا ہوا ہے، اس کو مار رہا ہے اور لگا ہوا چیخ رہا ہے مجھے اس سے محبت ہے، مجھے اس سے محبت ہے، تو کون مارے گا؟ کوئی بھی نہیں مارے گا۔ بھی نہیں، تیرا دعویٰ غلط ہے، تیرا جو عمل ہے وہ تمہارے دعوے کے خلاف ہے۔ تو شاعر آگے یہ بھی کہتا ہے لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر آپ اپنی محبت میں سچے ہوتے تو آپ اطاعت کرتے۔ لأن المحب لمن يحب مطیع، اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتے ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا، دنیا میں یہ عشق مجازی کو دیکھتے ہیں، عشق حقیقی تو کم لوگوں کو میسر ہے نا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ جو عشق مجازی ہے یہ خصوصاً یہ نوجوان طبقہ، لڑکے اور لڑکیاں، بھائی یہ ماں باپ کی شرم عزت کو نہیں دیکھتے ہیں، اپنے شرم عزت کو نہیں دیکھتے ہیں، اور کیا سے کیا کچھ کر جاتے ہیں، یہاں تک ایک دوسرے کے لیے خودکشیاں تک کر جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کو سے محبت ہوتی ہے، اور یہ عشق مجازی ہے، یہ جائز بھی نہیں ہے۔ یہاں وہ اپنی جان دے جاتا ہے، تو پھر جہاں حقیقی عشق ہے تو وہاں جان دینی چاہیے، اور وہاں اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے، وہاں اپنی جذبات کا اظہار کرنا چاہیے، وہاں اپنی توانائیاں صرف کر دینی چاہیے۔ تو قرآن کریم کے حوالے سے ہم یہاں جمع ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شہد فتح القرآن، کہ جو قرآن کریم کے شروع میں آغاز میں شامل ہوتا ہے تو فکأنما شہد المسلمون، فکأنما فتح المسلمون، فرمایا کہ وہ ایسے ہیں جیسے کہ مسلمان فتح کر رہے ہیں، کسی ملک کو فتح کر رہے ہیں، کافروں کے ساتھ ان کی لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہا ہے، اور وہ وہاں حاضر ہو رہے ہیں، تو یہ ایسا ہی قرآن کریم کے شروع میں حاضر ہو جانا۔ اور فرمایا کہ جو ختم میں شریک ہوتے ہیں تو فکأنما شہد الغنائم حین تقسم، تو وہ ایسا ہے گویا کہ جس وقت مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے، یعنی اختتام تک، گویا شروع سے لے کر وہ آخر تک شریک ہوا، یہ ساری سعادتیں، یہ ساری فضیلت اس نے حاصل کر دی۔ تو قرآن کریم یقیناً وہ خوش قسمت حضرات ہمارے سارے جنہوں نے اول سے لے کر آخر تک سنا ہے، جنہوں نے سنایا ہے، اس کا عالم کیا ہے، اس کے نصیب کیا ہے، اس کا مقام مرتبہ کیا ہے، وہ تو بڑا ہی عجیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن کریم کی برکت سے اس رات کو یہ سعادت ملی ہے، اس رات کو یہ فضیلت قرآن کریم کے نزول سے ملی ہے۔ یہ رات تو پہلے بھی موجود تھی لیکن اس میں قرآن اترا تو یہ سعادت مل گئی۔ اور آج 25ویں کی رات ہے، ویسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر تیسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور فرمایا کہ آخری عشرے میں زیادہ امید ہے۔ اس کے بعد پھر وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف بالکل نہیں چھوڑا۔ تو آخری عشرے میں کسی بھی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، کوئی بھی رات، پھر اس میں زیادہ امکان جو ہے وہ 21، 23، 25، جیسے 25 کے آج ہے، اور 27، 29 کا زیادہ امکان ہے۔
تو یہ بھی ممکن ہے کہ آج لیلۃ القدر کی رات ہو. تو آج کی لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کانت لیلۃ القدر، جب لیلۃ القدر ہوتی ہے امر اللہ تبارک و تعالی جبریل علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی جبریل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں فَيَهْبِطُ فِي كَبْكَبَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں زمین پر، اور وَمَعَهُمْ لِوَاءٌ أَخْضَرٌ، ان کے پاس ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے، فَيَرْكُضُونَ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، اس جھنڈے کو کعبہ کے چھت پر گاڑ دیتے ہیں. اور فرمایا کہ وَلَهُ مِئَةُ جَنَاحٍ، جبریل علیہ السلام کے 100 پر ہیں، مِنْهُمَا اثنان ینشرهما فی تلک اللیلہ، فرمایا کہ 2 پر صرف اس رات میں پھیلاتے ہیں. 100 پر ہیں جبریل علیہ السلام، کتنے بڑے ہیں. پھر اس سے اللہ کی شان دیکھ لیجیے، اللہ کی قدرت دیکھ لیجیے کہ جبریل علیہ السلام کے 100 پر ہیں، 2 پر صرف اس رات پھیلاتے ہیں جو مشرق اور مغرب کو بھر دیتے ہیں. اتنے بڑے پر ان کے، تو جبریل علیہ السلام خود بڑے کتنے بڑے ہو جائیں گے، پھر اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہو جائے گی. پھر جبریل علیہ السلام فیحس الملائکہ، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اور فرشتے پھیل جاتے ہیں. فیسلمون علی کل قائم وقاعد وذاکر ومصل، تو فرشتے ہر اس شخص کے ساتھ جو اس میں قیام میں ہو یا بیٹھا ہوا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، عبادت میں مشغول ہو، تو فرشتے ان کے ساتھ سلام کرتے ہیں. فرشتے ان کے ساتھ سلام کرتے ہیں. وَيُصَافِحُونَهُمْ، ان سے مصافحہ کرتے ہیں. وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِمْ، ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہتے ہیں. اور یہاں تک کہ حتیٰ تطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ معاملہ چلتا رہتا ہے. تو اللہ کرے کہ آج کی رات بھی ہو اور ہم ختم قرآن کے حوالے سے بھی جمع ہیں، پھر لیلۃ القدر بھی ہو، اللہ کرے کہ ہمیں مل جائے. تو فرمائے کہ حتیٰ تطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور جب صبح ہوتی ہے تو نادا جبریل الرحیل الرحیل، جبریل علیہ السلام فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اب چلے جاؤ. تو فرشتے کہتے ہیں یا جبریل ما صنع اللہ تبارک و تعالی فی حوائج المسلمین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے اہل ایمان مسلمانوں مومنوں کے بارے میں کیا کیا، کیا فیصلہ کیا. تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں نظر اللہ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نظر دوڑائی، نظر رحمت دوڑائی. فعفا عنہم، ان کو معاف کر دیا. الا 4، سوائے 4 قسم کے لوگوں کے. اس فضیلت والی رات بھی فرمایا سب کو معاف کر دیا سوائے 4 قسم کے لوگوں کو. مدمن خمر، عادی شرابی، انہیں کبھی پی لیا تو گناہ کبیرہ ہے، جائز نہیں ہے، لیکن کبھی پی لیا اس کا ذکر نہیں ہو رہا. عادی شرابی جو پیتا ہی رہتا ہے، ایک وہ. نمبر 2 فرمایا عاقل والدین، والدین کا نافرمان. اور مسبل، جو شلوار پاجامے کو ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں اس کو. اور تیسرا فرمایا ولا الا مشرکین، اور ایک روایت میں ولا الا مشاحن، کہ مشرک کو، دوسرے میں کینہ رکھنے والے کو. تو سب سے پہلے مدمن خمر، انشاءاللہ اس مجمع میں ایسا کوئی نہیں رہے گا، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اللہ تا قیامت ہم سب کی نسل در نسل حفاظت فرمائے. تو یہ چیز تو نہیں ہے. دوسری چیز عاقل والدین، والدین کے نافرمان کی بھی معافی نہیں ہوتی. تو اس کی شکایت اکثر ہوتی رہتی ہے، خصوصاً جب بیوی آ جاتی ہے نا تو پھر ماں باپ بھول جاتے ہیں. نہیں بھائی، یہ بیوی تو 2 لفظ سے آئی ہے، 2 لفظ سے جا سکتی ہے. ایجاب و قبول سے آئی ہے، طلاق سے چلی گئی، ختم. ماں باپ ہیں، چاہے زندہ ہیں چاہے مر گئے ہیں، چاہے صحیح العقل ہیں چاہے فاطر العقل ہیں، جیسے تیسے بھی ہیں. یہاں تک کہ اگر مسلمان نہیں بھی ہے پھر بھی ماں باپ تو ہیں، وہ کسی صورت میں سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اہمیت کو کتنا فرمایا. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، فرمایا کہ اگر والدین شرک کا کہہ دیں تو پھر نہیں ماننا. والدین کفر اور شرک کا کہہ دیں تو ان کی یہ بات نہیں ماننی، لیکن اس بات کے باوجود دنیائی معاملات میں ان کے ساتھ اچھائی کرنی ہے. لیکن اس نے شرک کا کہہ دیا، کفر کا کہہ دیا، اب ہم کہیں کہ نہیں تمہارے سے کہتے، فرمایا نہیں، صرف یہ شرک و کفر والی بات ان کے نہیں ماننی، لیکن بھلائی پھر بھی کرنی ہے.
تو ایک مدمن خمر شرابی کو عادی شرابی کو معاف نہیں فرماتا، والدین کے نافرمان کو معاف نہیں فرماتا۔ تو اگر کسی سے کوئی آج تک تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہو گئی ہے، غفلت ہو گئی ہے، تو آج جا کر نا ماں باپ کے پیروں پہ پڑ جائیں، ماں باپ کو راضی کر لیں، ماں باپ کو راضی کر لیں۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں تلے۔ اور فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ کی رضا وہ والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں۔ یعنی ایک آدمی نماز، ذکر، تلاوت، روزہ، حج، عمرہ، فلاں فلاں فلاں، لیکن باپ ناراض ہے یا ماں ناراض ہے تو یہ اللہ کو راضی نہیں کر سکتا اس طرح، یہ اللہ کو راضی اس طرح نہیں کر سکتا ہے۔ ماں باپ کو راضی کریں۔ اور پھر مسبل، یہ شکایت بھی اکثر ہوتی رہتی ہے، شلوار پاجامہ، یہ چیزیں ٹہنے سے نیچے رکھنا۔ بھائی میرے خیال سے، اور آپ حضرات جتنی عمریں ہیں، آج تک کبھی کسی نے نیچے رکھنے والے کو کوئی 10-20 روپئے نہیں دیے ہوں گے، شاباش نہیں دی ہوگی کہ شاباش آپ نے پاجامہ نیچے رکھا ہوا ہے یا یہ لو انعام، نہیں، آج تک کبھی اس پر کسی کو انعام نہیں ملا ہوگا۔ اور جس نے اوپر رکھا ہے تو کسی نے گھر سے نہیں نکالا، کسی نے تھپڑ نہیں مارا، کسی نے برا بھلا نہیں کہا، گالی نہیں دی کہ تم نے یہ کیا اوپر کیا ہوا، نہیں۔ تو پھر کیوں ہم اس چیز میں پڑے ہوئے ہیں جس میں فائدہ کچھ بھی نہیں اور نقصان بہت بڑا؟ تو کیوں ہم یہ کام کریں؟ تو اس چیز کا بھی آئندہ کے لیے خیال رکھیں۔ پھر کچھ ساتھی ہوتے ہیں وہ نماز میں اس کے اوپر کر لیتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ بنائیں ہی ہم ٹھیک، لمبا ہونا ہی نہیں چاہیے، نہیں ہوگا تو ٹھیک ہی رہے گا۔ تو اس چیز سے بھی ہم بچیں۔ تو چوتھی اور پانچویں چیز میں 2 روایت ہیں، ایک میں مشرک کو معاف نہیں فرماتے ہیں، اور دوسرا مشاہد، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا۔ تو اس چیز کی بھی شکایت عموماً ہوتی رہتی ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہے، اور بہو ساس سے ناراض ہے، اور پڑوسی سے ناراض ہے، اور چاچا بھتیجے سے ناراض ہے، اور فلاں سے ناراض ہے، اور فلاں سے ناراض ہے، کینہ رکھے ہوئے۔ نہیں بھائی، ہر ایک کی قسمت اپنی ہے، ہر ایک کی تقدیر اپنی ہے۔ کسی سے کینہ رکھ کے، بغض رکھ کے ہم اس کا کوئی چھین نہیں سکتے، ہم اس کا کوئی چھین نہیں سکتے، اپنی عاقبت خراب کریں گے، اپنا نقصان کریں گے۔ تو بھائی یہ چیزیں بھی ہم ختم کریں۔ اگر وہ راضی نہیں بھی ہے نا، بھائی ہم کہیں دیں کہ یار اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے کہ معافی نہیں ہوگی، بھائی مجھے معافی چاہیے، بھائی مجھے اللہ کی طرف سے معافی چاہیے، میں آپ سے صلح کر رہا ہوں، اور نبی کرے کوئی بات نہیں، اس کے ذمہ آ جائے گا، ہمارا دامن صاف ہو جائے گا۔ تو ساتھی اس کا بھی خیال رکھیں۔ تو بہرحال قرآن کریم کے بارے میں کہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور لیلۃ القدر کی اتنی فضیلت والی رات ہے۔ پھر یہ قرآن کریم جس مہینے میں اترا تو وہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل ہو گیا۔ جس شہر میں اترا اس شہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت دے دی، مکہ مکرمہ۔ اور جس ذات پہ اترا، میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بن گئے۔ جس کے اوپر قرآن اترا امام الانبیاء بن گئے۔ تو یہ قرآن کریم بابرکت چیز ہے، یہ قرآن کریم فضیلت والی چیز ہے، اس کو سینے سے لگانا چاہیے، اس کو عملی جامہ پہنانا چاہیے۔ چنانچہ 2 حدیثیں رکھتا ہوں، بات ختم کرتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن کریم پڑھ لیا اور جو کچھ اس میں اس پہ عمل بھی کیا۔ تو یہ خصوصاً ہمارے لیے ہے، علماء اور حفاظ کے لیے۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم صرف پڑھنا کافی نہیں ہے ہمارے لیے، ہم نے پڑھ لیا، حفظ کر لیا، ترغیب میں سنا دیا، بس مزے ختم ہو گئے، نہیں، فرمایا وعمل بما فیہ، اس کے اوپر عمل بھی کیا۔ قرأ القرآن وعمل بما فیہ، البس والداہ تاجا ضوءہ احسن من ضوء الشمس لو كانت الدنيا في بيوتكم فما ظنكم بما عمل بهذا۔ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کریم جس نے پڑھ لیا اور اس کے اوپر عمل بھی کیا تو اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس سورج سے اس کی روشنی زیادہ ہوگی اگر یہ سورج تمہارے دنیا کے گھروں میں آ جائے۔ یعنی اب یہ کتنے لاکھ میل دور ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ تو جب یہ اس چھت پہ آ جائے گا کون دیکھ سکے گا؟ نہیں دیکھ سکے گا۔ تو فرمایا اس سے بھی زیادہ اچھی ہوگی اس کی روشنی، اس سورج سے بھی اس کی روشنی زیادہ اچھی ہوگی۔ تو پھر فرمایا کہ فما ظنکم بالذی عمل بہذا، جس نے اس پہ عمل کیا تو اس کا کیا مقام مرتبہ ہوگا؟ یہ تو ماں باپ کو ہے نا، ماں باپ دنیا میں آنے کا ایک سبب ہے، تخلیق تو خدا کا کام ہے، پیدا کرنا اللہ کا کام ہے، لیکن ماں باپ دنیا میں آنے کا ایک سبب ہے، تو ان کو یہ درجہ مل رہا ہے۔ اور پھر اس قرآن کریم کی یاد کرنے میں ان کا عمل دخل ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ چاہیں تو وہ مصری کا کام کروا دیں اسے،
گاڑی کے نیچے لٹا دے اس کو، کارپینٹر بنا دے اس کو، کوئی میکینک بنا دے اس کو، لیکن اس نے اگر قرآن یاد کروایا تو ان کو یہ اعزاز مل رہا ہے۔ تو پھر حافظ قرآن کا درجہ کیا ہوگا، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہو جائے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن فاستظهره، جس نے قرآن کریم کو یاد کیا، قرآن کریم پڑھا اور اس کو یاد کیا، فأحل حلاله وحرم حرامه، قرآن کریم کو پڑھا، اس کو یاد کیا، اس کے حلال کو حلال کہا، اس کے حرام کو حرام کہا، تو ادخلہ اللہ الجنہ، سب سے پہلا انعام کیا ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ مبارک ہو حفاظ حضرات کو، مبارک ہو، بے شمار بار مبارک ہو۔ تو فرمایا کہ ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور شفعہ اللہ فی عشرۃ من اہل بیتہ، شفعہ اللہ فی عشرۃ من اہل بیتہ قد وجبت لہ النار، کہ اللہ گھر والوں میں سے 10 کے بارے میں سفارش قبول فرمائے گا۔ حافظ قرآن کی سفارش گھر والوں میں سے 10 آدمی کے بارے میں یہ فرمائے گا، قد وجبت لہ النار، جس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی ان کے بارے میں۔ تو ایسے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے بچے کو حافظ بنا دیا تو امید نہیں ہے کہ ان کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ بچے کو حافظ بنا رہے تو خود اتنا بڑا گناہ کیسے کریں گے، یہ بعید سی بات لگ رہی ہے، دور سی بات لگ رہی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ تعلق رکھے گا، جو بھی حافظ قرآن سے تعلق رکھے گا تو اس کو امید رکھنا چاہیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق بھی سفارش فرمائیں گے۔ تو قرآن کریم کا اتنا بڑا مقام مرتبہ، ہم اس وقت قرآن کریم کے حوالے سے جمع ہیں، تو پھر بھی ایک بار عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم اصل میں صرف یہ دعاؤں کی، تعویذ گنگوں کی، یا صرف رمضان میں پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، یہ آئین کی ہے۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہمارے اور آپ جیسے انسان ہونے کی حیثیت سے، انسان تھے ہمارے اور جیسے، 2 پیر ان کے، 2 پیر ہمارے، 2 ہاتھ ہمارے، 2 ہاتھ ان کے، 2 آنکھیں، یہی وہ بھی ماں باپ سے پیدا، ہمیں ماں باپ سے پیدا، اسی زمین پہ وہ چلتے تھے، اسی پہ ہم چلتے ہیں، لیکن وہ کہ جن کے اوپر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ دنیا پر حکمران بن گئے، دنیا پر حکمران بن گئے، اور ایسے بن گئے کہ ان کی مثال پہلے بھی پیش نہیں کی جا سکتی ہے، بعد میں بھی پیش نہیں کی جا سکتی ہے، اس قرآن کی وجہ سے، اس قرآن کی وجہ سے۔ یرفع اللہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت سوں کو بلندی عطا فرماتے ہیں، مقام مرتبہ عطا فرماتے ہیں، اور بہت سارے ذلیل اور خوار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو مقام مرتبہ کن کو، ماننے والوں کو، فرما برداروں کو، جو اس کے اوپر عمل کریں، جو اس کو آئین بنائیں، اور جو اوپر سے کچھ ڈال دیں، جسے دوسری حدیث میں ہے نا کہ القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، کہ قرآن کریم ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش قبول کر دی گئی ہے، اور ایسا جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا ہے۔ فرمایا من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، کہ جو قرآن کریم کو سامنے رکھے گا تو قرآن اس کا قائد بن کر اس کو جنت میں لے کے چلا جائے گا، اور من جعلہ خلف ظہرہ، جس نے پس کچھ ڈال دیا، ساقطہ الی النار، یہ قرآن کریم اس کو جہنم میں پھینک دے گا۔ یعنی گویا قرآن کریم سفارشی بھی ہے، قرآن کریم جھگڑالو بھی ہے، سفارش بھی قبول کر دی گئی ہے، جھگڑا بھی تسلیم کر لیا گیا ہے۔ تو سفارش اس کے لیے جو قرآن کو آئین بنائے گا، زندگی کے ہر شعبے میں قرآن کو سامنے رکھیں گے۔ ہم تاجر ہیں، ہم کاروباری ہیں، ہم دکاندار ہیں، ہم حکمران ہیں، ہم رعایا ہیں، ہم باپ ہیں یا بیٹے ہیں، یا ساس ہیں، سسر ہیں، ساس ہیں، داماد ہیں، بہنوئی ہیں، ہم اس لیے کہ آپ وسلم بھی ان ساری زندگی سے گزر چکے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل اسوہ حسنہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے نمونہ ہے، تو قرآن کریم اس میں ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے معیار ہے۔ ہر حال میں ہم قرآن کریم کو اپنے لیے معیار بنائیں، قرآن کریم کو اپنے لیے آئین سمجھیں، اسی کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں خود بھی، اور کروانے کی کوشش بھی کریں۔ قرآن کریم ہی ہمیں یہ بھی کہتا ہے
کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ قرآن کہتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو بھائی بھائی کے دکھ درد کو محسوس کرتا ہے تو اس کو بھائی کہتا ہے. اور اگر ایک بیماری سے مر رہا ہے، تکلیف سے مر رہا ہے، بھوک سے مر رہا ہے، کسی اور پریشانی سے، اور دوسرے بھائی کو احساس نہ ہو تو کوئی بھی اس کو بھائی نہیں کہے گا، کوئی بھی اس کو بھائی یہ بھائی نہیں ہے بھائی. تو حدیث مبارک میں بھی آتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کجسد واحد اذا اشتکا منہ عینہ اشتکا کلہ الی آخر الحدیث، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں ہمدردی، خیر خواہی اور محبت اور تعلق اور ہمدردی تعاون کی صورت میں ایسی ہے جیسے ایک جان، جیسے ایک جان، کہ ایک آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اور ایک انگوٹھے کو تکلیف ہوتی ہے پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے. مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے. تو جہاں کہیں دنیا میں مسلمان کو تکلیف ہو اور ہم پہنچ سکے، ہمیں پہنچنا چاہیے، ہمیں پہنچنا چاہیے، تکلیف کو دور کرنا چاہیے. اور اگر پہنچ نہ سکے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور کوئی اور ایسے افراد جو ان تک پہنچتے ہیں، ان کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، تو ان کا معاون اور مددگار بننا چاہیے. جیسے اس وقت فلسطینی بھائی ہمارے جو ہے مظلوم ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو میرا اور آپ کا ہاتھ وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے، میرے اور آپ کے پیر وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں. البتہ زبان پہنچ سکتی ہے، دعا پہنچ سکتی ہے، ہم ان کی دعا کریں. پھر جو ادارے وہاں پہنچتے ہیں، جو ادارے وہاں پہنچتے ہیں، تو ان اداروں کا معاون اور مددگار بننا چاہیے. ہمیں ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا چاہیے. اس طرح ہمارا تعاون ان کو پہنچ جائے گا. اس سلسلے میں اب حضرات کے اپنی وساطت سے بھی لوگ ہوں گے، اور ہمارے بھائی فیصل صاحب بھی ان اداروں کے ساتھ وابستہ ہیں جن کا تعلق فلسطین میں ہے، جو فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ مدد کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تو فیصل بھائی کا ان حضرات کے ساتھ بھی تعلق ہے. کوئی ساتھی اگر اپنے طور پر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان سے رہنمائی بھی لے سکتے ہیں. اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم دشمن کی معاونت بھی نہیں کرنی چاہیے، دشمن کی مدد نہیں کرنی چاہیے. تو جو یہودی مصنوعات ہیں، جو اسرائیلی مصنوعات ہیں، یا وہ ممالک جو یہود کے معاون مددگار ہیں، برطانیہ ہے، امریکہ ہے، فلاں ہے، فلاں جو بھی ہیں، جو اسرائیل کے معاون مددگار ہے، تو ان کی مصنوعات سے ہمیں بچنا چاہیے. اس لیے کہ اس میں جو منافع آتا ہے وہ جا کر فلسطینیوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے، وہ فلسطینیوں کے خلاف استعمال. تو ہم اگر نہیں بھی چاہتے ہیں، ہم اگر نہیں بھی چاہتے ہیں تو ہے تو پھر بھی نا، ہے تو پھر بھی، تو ہم یہ کوشش کریں کہ بھئی ان تمام تر مصنوعات کا ہم بائیکاٹ کریں کہ جس کا کسی نہ کسی طور پر ان کا تعلق جو ہے، ان کا تعلق اسرائیل کے ساتھ ہے اور وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے. تو ساتھی جو ہے ان چیزوں سے بائیکاٹ کرنے کی بھی کوشش کریں، خواہ وہ کھانے پینے کی ہو، یا وہ دوسرے نہانے دھونے کی ہو، یا اڑنے پہننے کی ہو، جتنی بھی چیزیں ہوں. اور اس کے لیے سوشل میڈیا پر بالکل واضح چیزیں موجود ہیں، لنکس موجود ہیں کہ اگر ہم اس کو سرچ کریں گے تو ساری چیزیں آ جائیں گی کہ بھئی یہ چیز جو ہے یہ اسرائیلی ہے یا یہودیوں کی ہے یا پھر ان کے معاون مددگار ہیں. تو ان چیزوں سے ساتھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. کوئی خاص بات کے ساتھی کے ذہن میں؟ کوئی خاص بات؟ جن حضرات نے قرآن سنایا ہے تو ان کے لیے غالباً انتظامیہ کی طرف سے یا بھائی فیصل کی طرف سے کچھ ہدایہ بھی ہیں. تو سب سے پہلے امام صاحب کو ہم دعوت دیں گے کہ وہ آئیں اور اپنا ہدیہ وصول کریں. مبارک ہو جائے. ہمارے دوسرے قاری صاحب جنہوں نے ترائے کو قرآن سنا ہے، مبارک. اچھا، یہ ہمارے فجر کے امام ہے جی. اور ایک ہمارا شہزادہ ہے جس نے ماشاءاللہ پوری تراویح پڑھی اور شروع سے آخر تک پورا قرآن اس نے سنا. اس کے لیے آپ سب کی طرف سے ایک ہدیہ اس کے لیے بھی ہے. تو پیارے شہزادے تشریف لیں. اعجاز بھائی کا بیٹا ہے یہ. اعجاز بھائی کا بیٹا، ماشاءاللہ. نام کیا ہے ان کا؟ کچھ نقد نہیں، نام کیا اس کا بچے کا نام کیا ہے بیٹا؟ ہاں خان جی
طه ماشاء اللہ قرآن کریم میں موجود ہے طه ما انزلنا. ٹھیک ہے زندہ باد. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. اچھا یہ جہاں اس کا اپنا کمال ہے تو ساتھ میں والدین کا بھی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ والدین نے اس کو دوسرے تیسرے کاموں میں نہیں لگایا اور اس پر اس کی حوصلہ افزائی بھی کی ہوگی, اس کو شاباش بھی دی ہوگی. تو اس طرح سے نہیں کام کیے ہیں, گویا اس نے اکیلے بھی نہیں کہ ماں باپ کا اس کے ساتھ برابر کا حصہ ہے. تو ہم سب ساتھ کوشش کریں کہ ہم سب کے بچے ایسے بن جائیں, اور اگر ابھی سے ایسے بن جائیں گے تو یقیناً جب بڑے ہوں گے نا, نوعمر ہو جائیں گے تو ہمیں پریشانی نہیں ہوگی. اور اگر ابھی ہم نے ان کو بالکل آزاد چھوڑ دیا تو پھر بعد مرتبہ درد سر بن جاتے ہیں. شاباش ماشاء اللہ زندہ باد. ابو اس نے کیا کیا, اس نے کیا کیا, اس لڑکے نے کیا کیا؟ اور کوئی بات نہیں. اللہ دعا کر لیتے جی. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لا إله إلا الله. نستغفر الله, نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں قرآن کریم کے حوالے سے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ ہمارے یہاں مل بیٹھنے کو قبول اور منظور فرما. اے اللہ تیرا کلام پڑھا گیا ہے, اے اللہ جو کمی کوتاہی ہوئی ہے معاف فرما. اے اللہ اپنے دربار میں قبول اور منظور فرما. اے اللہ جن جن ساتھیوں نے جس طریقے سے ان میں معاونت کی ہے, نصرت کی ہے, اے اللہ دنیا اور آخرت کی ساری خوشیاں ساری بلایاں نصیب فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کے سارے مصائب سے حفاظت فرما. اے اللہ قرآن کریم کے بارے میں تیرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سفارشی ہے اور اس کی سفارش قبول کر دی گئی ہے. اے اللہ قرآن کریم کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرما. اے اللہ قرآن کریم کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرما. اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ بھی سفارشی ہے اور روزہ بھی سفارش کرے گا. اے اللہ اس روزے کی سفارش بھی ہمارے حق میں قبول فرما. اے اللہ روزے کی سفارش بھی ہمارے حق میں قبول فرما. اے اللہ رمضان مبارک کے بابرکت اوقات ہمیں نصیب فرمائے ہیں. اے اللہ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رمضان مبارک کی ساری سعادتیں ساری فضیلتیں ساری برکتیں ہمیں نصیب فرما. اے اللہ قرآن کریم کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ صحیح معنوں میں ہمیں زندگی بھر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ صحیح معنوں میں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن کریم کی ساری سعادتیں ساری فضیلتیں ساری برکتیں ہمیں نصیب فرما. اے اللہ پورے دنیا میں اے اللہ پورے مسلمانوں کو عالم اسلام کو قرآن کریم کو آئین بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے بیمار ہیں جہاں کہیں بھی ہیں جس قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں, ہم سے کہا ہے یا نہیں بھی کہا, توقع رکھتے ہیں یا نہیں بھی رکھتے, اے اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما. اے اللہ اس پلازے کے گارڈ چوکیدار جاوید صاحب کی بہن علی نے اے اللہ خصوصی طور پر ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے بھائی فیصل صاحب کے متعلقین علی نے اے اللہ خصوصی طور پر ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ خصوصی طور پر صحت و تندرستی عطا فرما. اے اللہ جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں جہاں کہیں بھی ہیں جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں, سب کے تکلیفوں کو دکھ دردوں کو مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور فرما.
فرما، سب کو آرام و راحت اور خوشیاں نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔